آج پارلیمنٹ نے قرارداد بھی منظور کر لی، مگر اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے عمران خان صاحب کی منشا کے مطابق۔ الیکشن 14 مئی کو انہیں مل رہے ہیں، اس کے باوجود وہ آپ کو آفر ڈائلاگ کر رہے ہیں، اور اسد کیسر صاحب یہ تک کہہ رہے ہیں کہ 2/3 میجورٹی کے ذریعے پارلیمنٹ میں آ کے ہم ترمیم کرنے کو تیار ہیں، 90 دن کے اندر فلیکسیبلٹی کے لیے تیار ہیں، اگر آپ لوگ اب مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے بجائے اس کے کہ آپ پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے آگے لا کے کھڑا کر دیں، مذاکرات کے ذریعے معاملہ طے کیجئے، 90 دن سے اگر وہ آگے جانے کو تیار ہیں، آپ کچھ پیچھے آئیے اور بات آگے بڑھائیے۔ جی گفتگو ہو سکتی ہے، اور آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ پارلیمان سے فرار ہونے کے باوجود پی ٹی آئی سینٹ آف پاکستان میں مکمل طور پر موجود ہے، اور سینٹ کے ریگولر سیشن ہوتے ہیں۔ اگر کبھی بھی تحریک انصاف سنجیدہ ہوتی مذاکرات کے معاملے میں اور ان سارے ایشوز پر گفتگو کے بارے میں، تو سینٹ کا ہر اجلاس یہ موقع ہمیں پیش کرتا ہے کہ ہم یہ بات کر سکیں، لیکن ابھی تک جو آپ کے مختلف میڈیا چینلز پر پیشکش کے باوجود جو ایک جگہ ہے اور وہ پارلیمان کا ایک ایوان ہے، وہاں سے کبھی ہمیں وہ سنجیدگی دیکھنے میں نہیں ملی۔ اگر وہ سنجیدگی نظر آتی ہے تو ضرور بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ مگر اب ان کی طرف سے آفر آ گئی، اب آپ سنجیدگی دکھائیے، آپ کہیے کہ جی ٹھیک ہے ہم اکتوبر سے تھوڑا پیچھے آ سکتے ہیں، مئی سے اگر آپ آگے جا رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، تو آئیے کرتے ہیں قانون سازی پر بات، کرتے ہیں آئین میں کچھ گنجائش نکالنے کی بات، کیونکہ آپ دونوں مل کے ہی وہ ترمیم کر سکتے ہیں۔ قراردادوں سے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ سیٹ اسائیڈ نہیں کر سکتے آپ۔ جی نہیں، لیکن سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر ہمارے واضح آئینی اور قانونی تحفظات موجود ہیں، کیونکہ 4 ججز نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ ایشو کیا، وہ اس پر ہم بھی غور کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کا قانونی کس طرح اس میں اپنی چارہ جوئی کرنی ہے، لیکن پارلیمان نے واضح طور پہ 2 دفعہ اس پر اپنی رائے دے دی ہے۔ پارلیمان کے کہا جاتا ہے کہ جو اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، لیکن پارلیمان کی جو قرارداد ہے وہ حکومت کو ایک طاقت دیتی ہے اگر وہ کوئی ایکشن لینا چاہے۔ ہماری ابھی بھی یہ خواہش ہے، اور اس سے قطع نظر کہ انڈیویجول ججز کے اوپر ہمارے کیا سوچ ہے یا کیا تحفظات ہیں، کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایک قدم اٹھائیں، فل کورٹ بنائیں، اور یہ 3-4 اور 3-2 کی بحث کو بھی نمٹائیں اور آگے بڑھنے کا راستہ بھی نمٹائیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی اجتماعی دانش اس معاملے کو حل کرے تاکہ یہ جو بدمزگی ہے، یہ تناؤ ہے، یہ دور ہو، اور سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کو ہر کوئی خوش دلی سے تسلیم کرے گا۔ ظاہر یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کا اعتراض غلط ہے یا آپ کا احتجاج غلط ہے، ظاہر سینئر وکلا بھی سارے کے سارے معاملے پر سوال اٹھا رہے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا احتجاج کا حق اور آپ کا اعتراض کا حق آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے کا حق نہیں دیتا، ورنہ تو آئندہ کوئی بھی حکومت آئے گی سپریم کورٹ کے احکامات پہ کہے گی کہ ہمارے پاس سمپل میجورٹی ہے، پارلیمنٹ سے قرارداد لائے گی اور کہے گی جی کابینہ نہیں کر رہی ہے۔ آئین اور قانون میں گنجائش نہیں ہے اس کی کہ ایک پارلیمنٹ کی قرارداد سے کابینہ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ جی دیکھیے، لیکن اب ملک کے 76 سالوں کے بعد جو شفافیت کی روشنی ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی اس کو لے کر جانا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ 63 کے اوپر ایک ایسا اندوناک فیصلہ دے جس سے 12 کروڑ پنجاب کے رہنے والوں کی زندگیاں بدل جائیں اور افیکٹ ہو جائیں اور وہاں تناؤ پیدا ہو جائے، اور ہم یہ کہیں جی غلطی ہو گئی، یہ تو سپریم کورٹ ہے، یا سپریم کورٹ کی غلطی ہو گئی اور نواز شریف کو تاحیات نااہل کر دیا گیا، ہم نے مان لیے وہ فیصلے، تسلیم کر لیے، لیکن ان کے نتائج بڑے بھیانک ہیں۔ ابھی بھی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے تحفظات ہیں اس فیصلے کے اوپر، بہرحال سپریم کورٹ کو اس ایوان کا اور پارلیمان کا جس آئین کا ہمیں بار بار حوالہ دیا جا رہا ہے، اس کا ابتدائیہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اقتدار اعلیٰ عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو اس ایشو کو ریزالو کرنا شفاف طریقے سے، اس کا حل یہی ہے کہ فل کورٹ بنے تاکہ ہم سب اس کی جو سپریم کورٹ کی ڈگنیٹی ہے وہ ریسٹور ہو اور ہم سب آگے بڑھ سکیں۔ مگر نہیں مانی نہ بات سپریم کورٹ نے، اور نہیں مانتی نظر آتی ہے بات، نہ ہی اپنے جو دوسرے ججز تھے، ساتھی ججز تھے، ان کی بات بھی نہیں مانی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ آگے کیا ہوا، 9 سے 3 رکنی ہو گیا، 3-0 کا فیصلہ آ گیا، پھر 6 کا اچانک بینچ بنا، اس نے 4 منٹ میں فائز صاحب کا جو فیصلہ تھا اس کو بھی سیٹ اسائیڈ کر دیا۔ تو آپ کے لیے میسیجنگ کلیئر ہے، تو پھر آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، ایک ہے کہ آپ یا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کریں گے یا پھر تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ
بیٹھ کر ترمیم کریں گے. اب وہ حکومت بننا چاہیں گے جن پر یہ الزام لگے تاریخ میں کہ انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی تھی اور عدالت کے احکامات نہیں مانے تھے, اور ان کے پاس موقع تھا کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ مذاکرات کر کے معاملے کو ایڈریس کر لیتے, نہیں کیا. دیکھیے یہاں پھر شاذب صاحب ایک بڑا گمبھیر آئینی سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا جو آئین میں درج 90 دن کی یا کہیں 60 دن لکھا ہوا ہے, یا تو وہ مقدس ہے یا وہ نہیں ہے. اگر وہ مقدس ہے تو پھر کسی بھی جماعت کے کسی بھی اور جماعت سے مذاکرات اس کو بریک نہیں کر سکتے. اگر وہ مقدس ہے تو پھر سپریم کورٹ کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کو 35 دن آگے لے جائے. ایشو یہ ہے کہ کیا وہ سیکروسینٹ ہے یا نہیں ہے. اگر وہ سیکروسینٹ نہیں ہے, جو کہ الیکشنز ایکٹ 2017 کی کلاس 69 بھی یہ کہتی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن یہ فیل کرے کہ دیر آر سرکمسٹانسز بیونڈ اٹس کنٹرول تو وہ تاریخ کو آگے لے جا سکتے ہیں. یہاں آئین میں بھی لکھا ہے کہ جی اگر کوئی عمل جو ہے 254 کے تحت کہ آئین میں دیا گیا کہ عمل اگر اس مدت میں نہیں ہوتا تو صرف اس وجہ سے کہ وہ اس مدت میں نہیں ہوا اسے غیر آئینی قرار نہیں دیا جا سکتا. ہمارا جو مطبع نظر ہے وہ یہ ہے کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے اور اس کے بعد جس قسم کی بھیانک مداخلت, سیاسی انجینئرنگ, توڑ موڑ ہوئی پاکستان کی سیاست اور حاکمیت میں, 2023 کے انتخابات نے اس گند کو صاف کرنا ہے, اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ چاروں صوبوں میں بیک وقت اور وفاق میں صاف, شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک انتخابات ہوں. اگر ہماری یہ منشا ہوتی کہ ہم نے انتخابات کو کسی بھی طرح جو ہے خراب کرنا ہے تو آپ دیکھتے کہ جو ہم نے ضمنی انتخابات کروائے ہیں ان میں ہم ڈسکا کر دیتے, ہم بھی پریزائڈنگ افسر کو اغوا کر لیتے, ہم بھی خواتین ووٹروں کو ہراساں کرتے اور گولیاں چلاتے. لیکن پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران جو انتخابات ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے بڑے صاف اور شفاف ہوئے ہیں, پرامن ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ 2023 کے انتخابات درست ہوں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی مذاکرات کے ذریعے ڈیٹ آگے ہو سکتی ہے یہ تو ممکن نہیں ہے. یا تو آئین کی پھر وہ 90 دن جو ہے وہ پتھر پر لکھا ہوا ہے یا پھر وہ نہیں لکھا ہوا. مذاکرات کے ذریعے نہیں, اگر سپریم کورٹ اس کو 35 دن آگے لے جا سکتا ہے تو وہ پتھر پر نہیں لکھا ہوا. یہ بات درست ہے کہ سپریم کورٹ نے ہی 90 دن سے بیانڈ سپریم کورٹ چلا گیا ہے اس معاملے کا سوموٹو لے کر, یہ بات درست ہے آپ کی, مگر مذاکرات کے ذریعے نہیں کہہ رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں کہ ہم آئینی ترمیم کر دیں گے. تو آئین ہی میں اگر ترمیم ہو جائے گی اور ایک راستہ نکل آئے گا 90 دن سے بیونڈ جانے کا اور صوبائی اور مرکزی انتخابات ایک ساتھ ہونے کا, جو کہ آپ کا بنیادی اعتراض ہے, تو اس میں حرج کیا ہے پھر تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنے میں یا وزیر اعظم کا یہ کہنے میں کہ جی آئیے بیٹھ جائیے؟ جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. گفتگو ہمیشہ سیاست میں ہونی چاہیے, اور اگر تحریک انصاف جو ہے وہ ایجیٹیشن کا, بدامنی کا, انارکی اور فساد کا رستہ چھوڑ کر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو پی ڈی ایم میں تمام جو جماعتیں شامل ہیں وہ جمہور پسند جماعتیں شامل ہیں. تو اگر وہ اس پہ سنجیدہ ہیں اور آپ پروگراموں کے ذریعے نہیں, میری استدعا ہوگی اگر وہ باقاعدہ طور پر اپنا کوئی ڈیلیگیشن بھجوانا چاہتے ہیں تو وہ سینٹ کے اگلے اجلاس میں ابھی جوائنٹ سیشن ہونے لگا ہے غالباً سوموار کے روز, اگر اس دن بھی وہ آئیں اور آ کر تہذیب سے بات کریں تو بات آگے بڑھے گی. لیکن پچھلا جو جوائنٹ سیشن ہوا تھا اس میں بھی تمام فساد اور انارکی پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے پھیلائی تھی, انہوں نے نعرے بازی کی تھی, انہوں نے ہلڑ بازی کی تھی, انہوں نے آوازیں کسے تھے ہماری جماعتوں کے اوپر. تو اگر تو وہ ایک رولز آف دا گیم میں رہتے ہوئے, مجھے بڑی خوشی ہے کہ اگر اسپیکر اسد قیصر نے یہ بات کی ہے, عمران خان نے بھی بات کی ہے, تو ان کا جو عمل ہے اگر وہ ان کی گفتگو کے مطابق ہوگا تو بات ڈیفینیٹلی آگے بڑھے گی.